الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا ہم کو سب دوستوں سے بیگانہ، یہ کس نے کر دیا ہم کو سب دوستوں سے بیگانہ کہ اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت انسانی زندگی کے مراحل کو بیان فرما رہے ہیں. اولا ان مراحل سے انسان گزرتا ہے جن میں کھیل کود ہوتے ہیں، اور وہ کھیل کود دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ کھیل کود جو بے معنی ہوتے ہیں، بے مقصد ہوتے ہیں، ان کا کوئی حاصل نہیں ہوتا. وہ زمانہ میرے عزیز بھائیو دوستوں بچپن کا زمانہ ہے، جب ایک ہونہار، ایک نونہار اپنی ماں کے گود میں ہوتا ہے تو اس کو ان کھیلوں سے دلچسپی ہوتی ہے جو کھیل بے معنی ہوتے ہیں، بے مقصد ہوتے ہیں. مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو اگر آپ جھنجھنا لا کے دیکھیں تو وہ اس سے خوش ہوگا اور اسی کو اپنی زندگی کا ماحصل، پوری کائنات سمجھ بیٹھے گا اور وہ اس سے خوش ہوگا. لیکن آپ اگر اس سے وہ جھنجھنا چھین لیں تو وہ روئے گا، شور مچائے گا، چلائے گا. تو یہ اس کی زندگی کا ایک مرحلہ جس میں وہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. اس کے بعد میں میرے عزیز بھائیوں دوستوں، جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہی جھنجھنا اور وہی وہ کھیل جو اس کو بچپن میں پسند تھے، اب اگر اس کے لیے لائے جائے، اس کو دیے جائیں تو وہ ان کو اپنی عزت کے خلاف سمجھے گا، اپنی عظمت کے خلاف سمجھے گا اور کہے گا کہ میں کوئی دودھ پیتا ہوا بچہ ہوں جو میرے لیے اس جھنجھنے کو دے رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، اب اس کا منشا اور مقصد دوسرے کھیلوں کی طرف راغب ہوگا. وہ کھیل کیا ہے؟ وہ ایسے کھیل ہے جس میں ہار جیت ہوتی ہے اور وہ اس میں لگ کر اپنے مقصد کو حاصل کرنے والا بنتا ہے. اب وہ اس کی جھنجھنے کی طرف رغبت اور ترغیب نہیں ہوتی، بلکہ انہی کھیلوں میں وہ منہمک رہتا ہے جن میں کوئی معنی اور مقصد ہوتا ہے. اگر ان سے دور کیا جائے تو وہ غصہ ہوتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ بھی بچپن کا مرحلہ.
میرے عزیز بھائیوں دوستوں، اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ مرحلہ ہے جوانی کا مرحلہ۔ وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کو وہ کھیل جو بچپن میں بہت محبوب تھے، مطلب گلی ڈنڈا، کرکٹ، آنکھ مچولی، جو اس کو بہت محبوب تھے، لیکن اب کوئی اسے کہے بھائی آؤ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، تو وہ اپنے لیے اس کو حقیر سمجھے گا اور اپنی اس میں انسلٹ سمجھے گا، کہے گا کیا میں تمہاری طرح کوئی بچہ ہوں جو آنکھ میں چلوں کھیلوں کرکٹ کھیلوں؟ اب تو اس کی فکر ہے تو زیب و زینت ہے، اس کی فکر ہے آرائش کہ میرا لباس سب سے اعلیٰ، میری ٹوپی سب سے اعلیٰ، میرے جوتے سب سے اعلیٰ، میرے رومال سب سے اعلیٰ۔ گھر سے کہ جوانی میں وہ اپنے آپ کو ہینڈسم تصور کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، اور اس کا پورا محصل محور یہی ہوتا ہے کہ وہ سب سے اچھا اور نرالا لگے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں دوستوں زندگی کا تیسرا مرحلہ، اور انسان اسی مرحلے میں منہمک رہتا ہے اور پیچھے والے تمام مراحل کو بے بنیاد بے حقیقت سمجھتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں دوستوں اس مرحلے کے بعد ایک چوتھا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ ہے 40-45 سال کی عمر میں۔ اب وہی انسان زیب و زینت، کھیل تماشے اس کی نظر میں بے حقیقت ہو جاتی ہے۔ وہ اب چاہتا ہے کہ میرا کیریئر سدھر جائے، میری لائف سدھر جائے، میں فلاں جاب کر کے اچھی تعلیم حاصل کر کر، اچھی ڈگری حاصل کر کر اچھی جاب مجھے مل جائے، اور میرے بچے ہو وہ بھی اچھی طریقے سے میرے طریقے پر چلنے والے بنے۔ اب اس کو آشائش زیب و زینت کی فکر نہیں ہوتے، کپڑے کیسے بھی ہو، کریز ٹوٹ رہی ہو یا نہ ٹوٹ رہی ہو، لیکن اب وہ اپنی کیریئر ہی بنانے میں لگا رہے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں دوستوں چوتھا مرحلہ ہے۔ اب اس کے بعد میں جو پانچواں مرحلہ آتا ہے وہ بڑھاپے کا مرحلہ۔ میرے عزیز بھائیوں وہ مرحلہ وہ ہے جس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت جمع ہو جائے، میرا نام مالداروں کی لسٹ میں آ جائے، مالداروں کی فہرست میں آ جائے، اور میرے بال بچے اچھے اچھے یونیورسٹیز میں، اچھے اچھے کالجز میں داخلہ لے، اور پھر وہ میرا نام روشن روشن۔ یہ میرے عزیز بھائیوں پانچواں مرحلہ جس میں انسان مغرور ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں دوست اپنے کان پر اپنے دل و دماغ سے یہ سوچے گا کہ یہ جو مراحل ہمارے سامنے گزر رہے، پہلے مرحلے سے نکل کر دوسرے مرحلے میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو پہلے مرحلے کو بے بنیاد بے حقیقت سمجھتا ہے۔ وہی جوان جس میں آشائش و زیب و زینت کو محبوب پسندتا تھا، وہ بچپن جس میں ایک جھنجھنے کو اپنی زندگی کا پورا محور سمجھتا تھا، اب بڑھاپے میں اگر کسی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے بھائی آپ اتنا وقت زیب و زینت میں ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ پہلے سے وہ زیب و زینت میں خرچ کر کر آیا، لیکن اب دوسروں کو ٹوک رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں دنیاوی زندگی کے مراحل ہے جس میں انسان ایک کو چھوڑ کر ایک کو رفتہ رفتہ اس دنیا سے کوش کر کے چلا جائے، اور یہی بس اس دنیاوی زندگی کے مراحل کا اختتام ہوتا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں دوستو اس کے بعد ایک اور مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، جب تم قبر میں جاؤ گے تو وہ آخرت کی زندگی کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، جہاں یہ زیب و زینت، یہ حسب و نسب و فخر کرنا، ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا، سب چیزیں بے حقیقت بے بنیاد ثابت۔ میرے عزیز بھائی دوستو وہاں پہ جو کام آئے گا تو نیک اعمال کے،
اچھے سکے کام آئیں گے، اچھے اعمال کا دار و مدار کام آئیں گے۔ آج انسانی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے، جس کی بنیاد پر وہ جس مرحلے میں ہے اسی کو خوشگوار سمجھتا ہے، اسی میں دوسرے مرحلے کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ اگر وہ اس انسان کی نظر مرنے کے بعد والے مرحلے پر ہوتی تو وہ انسان اپنی آخرت کو بنا سکتا، لیکن دنیا کی چمک دمک لمک میں پڑ کر وہ ان سب چیزوں کو بھول ہو گیا، آخر میں وہ خائب و خاسر ثابت۔ اسی کی اللہ رب العزت نے بہترین مثال پیش کی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، کہ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے ان مراحل کو بیان کرنے کے بعد اس کی مثال دی، کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے بارش فرمائی ایک چٹل میدان پر، ایک بنجر زمین پر بارش فرمائی، اس کے بعد میں اس چٹل زمین میں، اس بنجر زمین میں ہریالی پیدا ہو گئی، تر و تازگی پیدا ہو گئی، خوشحالی پیدا ہو گئی۔ اس کا دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، کسان خوش ہوتا ہے، وہ لہلہا اٹھتا ہے کہ کیا ہی خوب میری کھیتی ہے، لیکن آخر میں کچھ دن کے بعد اس پر پیلا پن پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ ایک بھوس کے مانند ہو جاتی ہے، آخر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ یہی ہماری زندگی کی حال اور صورت کہ شروع میں خوب یہ زندگی خوبصورت اور بہترین لگے گی، لیکن آخر میں اس کو اختتام پذیر ہونا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے قرآن مقدس میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ تم کسی بھی بالے خانے میں ہو، کہیں کوئی ہو، لیکن تم کو موت اچھت لے گی۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں ان آیات کریمہ کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں ان سب چیزوں سے درس حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بڑے بوڑھوں کو سیدھے راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں گے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی اس تقریر کو اس شعر کے ساتھ اختتام پذیر پہنچاؤں گا۔ امیدیں تب پنپتی ہیں نئے پودوں کے آنے کی، امیدیں تب پنپتی ہیں نئے پودوں کے آنے کی، جدا ہو کر شجر سے بیج جب مٹی میں ملتا، وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔